بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، میدان کربلا میں جمعہ کے دن محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری کے مطابق سن 680 عیسوی کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اب جگرہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی زبانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نکاحت اور کمزوری کے باوجود بھی حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کربلا میں جانے اور اپنی جان کو نثار کرنے کی اجازت دیں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آگوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گیا اور تمام عزیزوں و اقارب جو ہمارے ہمراہ تھے سب کے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی مرہم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کس غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگاہ دست و خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ دیکھو، میری طرح سے استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو لگام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر ضلالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مسی زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہدائے حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے سے حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج، اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم ہست و امید کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک رہے ہیں، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں،
اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوج کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک بوالا انگیز رج پڑی۔ آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مستقل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو یزیدیوں، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شدید با بصیر کو کیا جواب دو گے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بے وفاؤں، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پلصراط پر گزرنے کے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سر کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن سمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدبختوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر ثقافت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرتیں ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز ہو نہیں سکتا۔ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے کل کا بوال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جنچا تلوار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے کروں فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل
بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور امام با اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام با عراق کے بہادرانے کوہ سکن میری بہادری کا گلگلہ یعنی چرچا ہے۔ میں روم با مصر میں سہرائے آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت با بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤں پیش کو دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نور ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ سامی زبان یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا بار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر آ گرا فولاد کا ٹکڑا زمیں پر سر نگو ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے راستے موجے خوں ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کس گوار کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکا؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھیں ابھی چند منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مسحور سہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ کلتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے تھوڑا دوڑ کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی۔ دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سراغ بن جائے۔ وہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے بار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام با عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اسے رون ڈالا۔ کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑھکتا ہوا چلا گیا۔ گرج کی امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا عنبر لگا دیا۔ بہادران شام با عراق کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف سکن بہادر کام آ گئے اور مسحور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی بچ کر واپس نہیں جا سکے گا۔ سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ یزیدی جب دست وسطیٰ کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے
تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ 50 نے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور سیف الہ ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ چمکتی ہوئی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پارے کے پارے کاٹ ڈالتے، دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے پتے گرتے ہیں۔ ابن سعود کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیر برسایا جائے۔ ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگیں اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگرائے رسول فرزند وطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کے اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ گس کھا کر گھوڑے کی جین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفات نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وسیلے و حق ہو گئے۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری کے مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دوستوں، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جس کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر والوں کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین زندہ ہے ہر دل میں روشنی کی طرح۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے بولنے میں یا پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف کرے۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔